أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سگی سالی ہے، چھوٹی سی بیٹی ہے ابو بکر کی، حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن ہے۔ مکی والوں نے پکڑ لیا، سر کے بال پکڑے، پہلے بڑا سمجھایا بتا دے تیرا نبی کہاں ہے، تیرا ابا کہاں ہے؟ کہنے لگی تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے، پوچھ کے دکھاؤ۔ انہوں نے مارنا چاہا، مارنے لگے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایمان دیکھو، کہنے لگی تم چھوڑے ہو، تم صرف سردار آئے ہو، تم صرف چودھری آئے ہو، مکے کے معززین آئے ہو، سارا مکہ اکٹھا کر لو، بڑے بڑے بہادروں کو بلا کے لاؤ، اور رب ذوالجلال کی قسم ابو بکر کی بیٹی سے کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ۔ بڑے بہادر بنے پھرتے ہو، آؤ میدان میں، یہ عشق کا کھیل ہے۔ میں ابو بکر کی لخت جگر ہوں، اور پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر رحمت والا فرمایا اسماء بتانا نہیں ہم کدھر گئے ہیں۔ تجھے نبی نے جو کچھ فرمایا تجھے کبھی شرم آئی کہ میں یہ نہ کروں؟ حضور نے منع فرمایا، اسماء مار کھا رہی ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے آگے بڑا ابو جہل، سر کے بال پکڑ کر گھمایا، گھما کر پٹاخ سے پتھر میں دے مارا، پیشانی پتھر کی نوک میں جا کے لگی، لہو کی دھار دور جا کے پڑی۔ سیدہ اسماء کہنے لگی قیمہ تو بنا سکتے ہو، امام الانبیاء کا پتہ نہیں پوچھ سکتے۔ تمہارا مقابلہ معمولی آدمی سے نہیں، بے شک لڑکی ہوں، بے شک عورت ذات ہوں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں قریش کی بیٹی ہوں، ابو بکر کی بیٹی ہوں، پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہوں، اور آپ نے مجھے حکم دیا ہے میری ہڈیاں ختم کر سکتے ہو مگر سرکار کا پتہ نہیں بتا سکتے۔ اور پھر اندازہ لگاؤ، ابھی مار پڑی ہے، دن میں مارا ہے انہوں نے، رات کو پھر کھانا لے کر 4 میل کی غار ثور کی چڑھائی اکیلی طے کر کے سرکار کے لیے کھانا لے کر کی گئی۔ ان لوگوں کا کوئی ذکر نہیں کرتا جنہوں نے اتنی بڑی مشکلات میں، رات اندھیری میں، پہاڑ ہے، جانوروں کا ڈر ہے، دشمنوں کا ڈر ہے، عزت آبرو کا ڈر ہے، مگر سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں کھانا لے کر رات کو پہنچی۔ یہاں ماتھے میں زخم ہے، پیشانی میں زخم ہے، منہ سوجا ہوا ہے۔ سرکار مدینہ نے دیکھ کے پوچھا اسماء یہ تجھے کیا ہوا؟ عرض کیا میرے آقا کچھ نہیں۔ پھر فرمایا نہیں تیرا منہ سوجا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور بنی ہے۔ حضرت اسماء کی چیخ نکل گئی، میرے آقا مکے کے ابو جہل نے، چودھریوں نے میرے منہ پہ تھپڑ مارے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا مبارک ہو ابو بکر کے گھرانے، تمام کے تمام نے میرے لیے مار کھائی۔ یہ وہی سیدہ اسماء ہے جو غار ثور میں کھانا لائی، جس نے ہجرت کے وقت میں کھانا باندھ کر دیا، جس نے مکے والوں کے ہاتھ مار کھائی مگر حضور کا پتہ نہ بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مدینے پاک میں آ گئی، اتنی غربت تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی، وہ نہایت مسکین غریب آدمی تھے۔ علماء کرام نے لکھا کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں چنتی تھی، سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی تھی، شام کو ہاون دستے میں کوٹ کر پانی میں گھول کر پی لیا کرتی تھی، اور ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھا کرتی تھی۔
سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک دن سر پہ کھجوروں کی گٹھلیوں کا گٹھڑ لیے آ رہی تھی، آپ اونٹنی پہ سوار تشریف لائے اور آپ نے اونٹنی بٹھا دی۔ ایک میری رشتہ دار ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، دوسرے سامان ہے، سامان بھی رکھ لیں گے، یہ بھی سوار ہو جائے گی، پاؤں پیادہ چلنے سے بچے گی۔ فرماتی ہے میں اونٹنی پر سوار نہیں ہوئی، اپنی گٹھڑی لیے میں آگے کو نکل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو اٹھا لیا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میں نے تیرے لیے سواری بٹھائی تھی، تو بیٹھی نہیں، سواری نے سوار نہیں ہوئی۔ اندازہ لگاؤ، سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کر دیا یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے زبیر بڑا غیور آدمی ہے، میرا خامن بڑا غیرت والا ہے، کہیں یوں نہ کہے تو دوسرے کی اونٹنی پہ سوار ہو کر کیوں آئی؟ غیرت اتنی، تقوی اتنا، پرہیزگاری اتنی، شجاعت اتنی، بہادری اتنی۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرزند عطا فرمایا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ حضرت عبداللہ ہے جو مدینے پاک سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکے میں اکٹھے گئے ہیں۔ ملک شام سے دونوں کے لیے اطلاع آئی ہے کہ حسین سے اور عبداللہ سے دونوں سے زبردستی بیعت لو۔ ایک مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسا ہے، دوسرا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا ہے، سالی کا بیٹا ہے، ان دونوں سے بیعت لو ورنہ یہ دونوں اکڑیں گے، یہ دونوں خراب کریں گے۔ چنانچہ مدینے پاک کے گورنر نے ان کو یہ پیغام بھیجا، یہ راتوں رات دونوں حضرات نکل آئے۔ یہ وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس دن پیدا ہوا آپ کی جھولی میں لا کے رکھا گیا، جیسے سیدنا حسین کو حضور نے گھٹی پلائی، ایسے ہی مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں چوہارا چبا کر حضرت عبداللہ کے حلق میں گھٹی کے طور پر ڈال دیا۔ سیدہ اسما کہتی ہیں مجھے عبداللہ بن زبیر کے منہ میں سے 6 مہینے نبوت کی خوشبو آتی رہی۔ اندازہ لگا اس بچے کا جس کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی پلائی اور پھر اپنے لعاب کی گھٹی پلائی، اپنے ابو مبارک کی گھٹی پلائی۔ سیدہ اسما کہتی ہے میرا بچہ بڑا خوش نصیب نکلا کہ اس نے پیدا ہوتے ہی حضور کا دیدار کیا۔ توجہ رکھنا، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی پلائی اور گود میں لیے بیٹھے تھے اور پیشانی پہ بوسہ دیا، خدا کی قسم وہ پیشانی کتنی برکت والی بن گئی ہوگی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، وہ جوان کتنا مقدروں والا ہوگا۔ اور ایک عجیب ارشاد فرمایا، پیشین گوئی فرمائی، عبداللہ بن زبیر کو گود میں لے کر پیدا ہوئے ہیں، دوسرے دن بھی نہیں، پہلا دن ہے پیدائش کا۔ یوں فرمایا 2 بھیڑیوں کے درمیان مینڈا ہے، 2 بھیڑیوں کے درمیان مینڈا ہے۔ صحابہ کرام تو سوچا کرتے تھے نا کہ نبی کا فرمان کوئی مذاق تو نہیں ہوتا، نبی اللہ کے امر کے بغیر بولتا ہی نہیں، سانس نہیں لیتا نبی اللہ کی اذن اور اجازت کے بغیر۔ چنانچہ وہ آ کر کے وقت ثابت ہوا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کربلا میں ٹکرائے کوفے والے اور عبداللہ ابن زبیر کو بیت اللہ میں شہید کیا گیا۔ ایک طرف حجاج ابن یوسف تھا، ایک طرف یزید تھا، 2 بھیڑیوں کے درمیان میں یوں مینڈا بنا۔